نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اور اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا انسان پر کس طرح تسلط ہوتا ہے اور وہ ایک انسان پر کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی تمہارے اندر دوڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان کو رگوں کے اندر جب خون دوڑتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح شیطان انسان پر کب قابض ہو جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ شیطان انسان پر حملہ آور ہو کر اسے بڑے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور انسان کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف ایک واقعہ بیان نہیں کیا کہ رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے شیطان دوڑتا ہے، بلکہ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ تمہیں شیطان کے حربوں سے چوکنا رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایک بات بیان فرما دی، ایک حقیقت بیان کر دی گئی، بلکہ لوگوں کو شیطان کے حملوں سے بچانا مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور جہاں سے بھی کسی امتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس سوراخ کو بند کیا ہے جہاں سے بھی انسان کو ڈسا جا سکتا تھا۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، اور شیطان کا ایک کنٹرول، ایک قبضہ، ایک تسلط انسان پر رہتا ہے۔ وہ انسان کو صرف ظاہر سے نہیں بہکاتا کہ نمازی کے راستے میں بیٹھ جائے رکاوٹ بن کر، یہ روزے دار کو زبردستی روزہ کھولنے پر مجبور کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح ظاہر ہے اسی طریقے سے وہ باطن میں بھی انسان کے اندر داخل ہو کر انسان کو نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہرحال شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب بھی کسی گناہ کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہو، غلط وسوسہ آئے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو اور خود کو شیطان سے محفوظ کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو چھوتا ہے، وَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا، پس وہ بچہ چیخنے لگتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے، غیر مریم و ابنہا، سوائے حضرت مریم اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔
متفقن علیہ۔ اس روایت کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ انسان کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت بچہ کیوں روتا ہے؟ اس کی وجہ رسول اللہ نے بیان کی کہ شیطان اسے چھوتا ہے، اور چونکہ بچہ مانوس نہیں ہوتا چھونے سے، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے۔ جب بھی پیدا ہوتا ہے آپ نے روتے ہوئے دیکھے ہوں گے، یہ ہے اس کی وجہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں بیان کی۔ کوئی بھی بچہ ہو، ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ بیان کیا غیر مریم و ابنہا کہ حضرت مریم اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے، باقی ہر بچہ وہ شیطان کے اثر کی وجہ سے رونا اور چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم جب اپنے ماں کے بطن اطہر کے اندر موجود تھی، ابھی آپ کا حمل تھا، تو آپ کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر مانی کہ میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کے لیے نظر مانتی ہوں کہ وہ اس کی خدمت کیا کرے گا۔ اس زمانے میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنے بچوں کو بیت المقدس، یہ قبلہ تھا اس وقت، اسی کی جانب رک کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 16-17 مہینے تک مدینے میں آنے کے بعد بھی اسی جانب رک کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ 16-17 مہینے کے بعد اللہ کی جانب سے قبلہ بدلا گیا، اور پھر بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو بیت المقدس یہ اس زمانے میں قبلہ تھا، تو حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی، نظر مانی کہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کے لیے آزاد کرتی ہوں، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میری جانب سے نظر اور منت ہے۔ چنانچہ آپ کے یہاں حضرت مریم پیدا ہوئی، تو اس وقت جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو رنج ہوا، افسوس ہوا کہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اب یہ تو لڑکی ہے، یہ لڑکی بیت المقدس میں کس طرح رہے گی، اور مسجد کی صفائی کا اور وہاں کی خدمت کا کام کس طرح انجام دے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو نظر مانی تھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو اس سے نہیں ہو پائے گی۔ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ لڑکی ایسی ہے کہ لڑکا بھی اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت مریم کے ذریعے سے ایک نشانی ظاہر کرنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو فرمایا لڑکا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، لیکن بعض عورتیں مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شان عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے پروردگار اس میری بیٹی حضرت مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنا، اور میں شیطان سے بچا کر آپ کی پناہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب حضرت مریم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو وہ بھی شیطان حملے سے محفوظ رہی، اور جب آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ بھی محفوظ رہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ جب آپ قرب قیامت میں آئیں گے آسمان سے تو اس وقت آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کے یہاں اولاد بھی ہوگی، اور پھر مدینے میں آپ کی وفات ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو ایک قبر کی جگہ موجود ہے وہاں آپ کی تدفین عمل میں آئے گی۔
تو حضرت مریم کی دعا کے نتیجے میں حضرت مریم کو اور آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اسی کو یہاں رسول اکرم بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ابن آدم کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس انسان کی اولاد کو شیطان چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چلانے اور رونے لگتا ہے. یہ صحیح صارخہ من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا، بس حضرت مریم اور آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ محفوظ رہے؟ جب کوئی متکلم گفتگو کرتا ہے اور حکم بیان کرتا ہے دوسروں کے لیے تو وہ حکم دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا. تو اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام داخل نہیں ہے رونے والوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی شیطانی حملوں سے محفوظ رکھا ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ نے روایت سنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ تو یہ ہے کہ جو شیطان آپ کے ساتھ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرما کر اسے بھی آپ کا تابعدار بنا دیا. ورنہ شیطان تو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے کہ یہاں شیطان بھی آپ کی صحبت کی وجہ سے اللہ کی جانب سے مسلمان اور فرما بردار اور تابعدار بنا دیا گیا. اب وہ رسول اللہ کے دل میں خیر کی بات ڈالتا، وسوسے نہیں پیدا کرتا. ایسی اگلی روایت ہے وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا رونا وہ شیطان کے کچوگا لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان ڈھونگ مارتا ہے تو ڈھونگ مارنے کی وجہ سے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کے ٹچ کرنے سے کسی کے کچوگے لگانے سے مانوس نہیں ہوتا. تو یہی روایت کا جو ابھی ذکر کیا گیا ہے مطلب اس روایت کا بھی وہی ہے کہ بچہ پیدائش کے وقت وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے بچے کے اذان کان میں اذان کہلوائی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے شیطان بھاگ جائے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اذان مکمل ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر مکمل ہو جاتی ہے پھر آتا ہے اور پھر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر وہ سارے دکان کے، مکان کے، کاروبار کے، رشتہ داری کے سارے کام پھر وہ نماز کے اندر کراتا ہے کہ نماز ہی پڑھتا ہے اور دنیا میں بھی لگا رہے. لیکن اذان اور تکبیر کے وقت وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، پاس نہیں رہتا. تو بچے کان میں بھی اذان کہلوائی جاتی ہے اور الٹے کان میں، بائیں کان میں تکبیر کہلوائی جاتی ہے تاکہ وہ بچہ بھی محفوظ رہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے شیطان سے حفاظت کا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہ کی پناہ حاصل کرتے رہے تو پھر شیطانی حملوں سے انسان محفوظ رہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ پیدائش سے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے. شروع ہی سے وہ انتظار نہیں کرتا کہ جب بالغ ہوگا اس کے بعد، نہیں، وہ شروع ہی سے بچے کی پیدائش کے وقت سے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر موت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو جو دشمن، کوئی بھی دشمن ہو دنیا میں، آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو پیدائش سے لگا ہوا ہو. بس یہی دشمن ہے جو پیدائش سے لگتا ہے، لیکن اسی سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، اس سے بچنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. رسول اللہ نے اس حدیث میں یہی سمجھایا ہے، حدیث کا منشا یہی ہے کہ تمہارا پیدائش سے موت تک کا دشمن ہے، اس کے حملوں سے، اس کے فریب سے اور اس کے مصائب سے محفوظ رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو تاکہ تمہاری زندگی اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق گزرے اور تم شیطانی حملوں سے محفوظ رہ سکو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم